بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین محترم، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھی، آج کا یہ میسیج اس ہندوستان کے سبھی حضرات کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج رات 12 بجے سے نیا سال شروع ہو جائے اور ہم لوگ اس کی خوشی مناتے ہیں اور اس نئے سال کو بڑے آب و تاب کے ساتھ منعقد کرتے ہیں۔ اس نئے سال کو منانے کے لیے کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا قرآن اس نئے سال کے منانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہماری حدیث اس نئے سال کو منانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو سن لیجئے کہ نیا سال یہ کیا چیز ہے، اس نئے سال کی ابتدا کہاں سے ہو، اور مسلمانوں کے خاص طور سے نوجوانوں کو نیا سال منانے کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیا سال یہ جو انگریزی تاریخ ہے، یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہی اس نئے سال کی ابتدا شروع کی۔ اس کی ابتدا تو شروع یہودیوں نے کی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں نے زور و شور سے اور خوب اچھے انداز میں اس نئے سال کو منانا شروع کیا، تو عیسائیوں نے بھی انہی کے طریقے پر اس نئے سال کو منانا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی عیسائیوں نے اس نئے سال کو منانا شروع کیا، تو مناتے مناتے آج ہمارے مسلمان بھائی بھی اس نئے سال کو خوشی سے مناتے ہیں اور اس کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ تو نیا سال منانا، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ قیاس سے ہے، نہ اجماع سے ہے۔ صاف طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نیا سال منانا مسلمانوں کے لیے کہیں سے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان نئے سال کے موقع پر نیا سال کی تیاری کرتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں اور اپنے گھروں کے آگے ویلکم لکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرا یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ آپ بالکل بھی کسی طرح سے بھی نیا سال منانے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور سے ماں باپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ جس طرح سے آج ہمارے بچے نیا سال کی خوشی مناتے ہیں، جس طرح سے غیر نیا سال کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، اور ہمارے غیر لوگ مسلمانوں کے علاوہ اس ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر نیا سال مناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس نئے سال کے منانے سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں کا اسلامی تاریخ، جو اسلامی مہینہ ہے، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخر ذی الحجہ کے مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا نیا سال اسلامی مہینے ہے، محرم الحرام ہے، یہ اسلامی مہینے کے نام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل بھی کسی طرح سے نیا سال نہ منائیں۔ خاص طور سے وہ نوجوان جو اپنے گھروں کے باہر رہتے ہیں یا باہر کام کرتے ہیں، یا ان کے فرینڈ رہتے ہیں، ان کے دوست احباب رہتے ہیں اور انہیں پارٹیاں دیتے ہیں، وہ غیر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی پارٹیوں میں شامل ہونا کہیں سے کہیں تک بھی قرآن و حدیث اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج انسان یہ غور کرے کہ میں جو نیا سال منا رہا ہوں، اس نئے سال کے اندر میری زندگی کا ایک سال کب ہو گیا۔ اب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ میری عمر 20 سال ہے، اب نیا سال شروع ہو گیا ہے، تو میں 21 سال کا ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کی 1 سال کی زندگی گھٹ گئی، کب ہو گئی۔ انسان کو فکر کرے کہ میں نے اس سال کے اندر کتنے گناہ کیے، اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو کتنا زندہ کیا ہے، یہ کتنا مردہ کیا ہے۔ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس سال کے اندر کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ کتنے نیک عمل کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس نئے سال کے موقع پر ہم اپنے گھروں کے آگے کہیں سے کہیں تک بھی بالکل بھی ویلکم ٹو نہ لکھیں،
دوسری چیز، جس طرح سے آج جگہ جگہ شراب کی بوتلوں سے اور ہوٹلوں کے اندر پارٹی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو گفٹ دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہترین چیزیں اشیاء فروخت کی جاتی ہے یا آپس میں دی جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس چیز سے پرہیز کریں اور ہم اپنے فرینڈوں کو بھی اس چیز سے ہو کے ان سے منع کریں کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہماری حدیث اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے، نیا سال منانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نئے سال سے بالکل پرہیز کریں۔ یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو نیا سال منانے کے لیے مسلمانوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے، خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ہر سال نیا سال منانے کی خوشی میں اپنے گھروں پر آتے ہیں یا اپنے گھروں سے جاتے ہیں یا ہوٹلوں کو بک کرتے ہیں یا پارٹیاں دیتے ہیں۔ خاص طور سے ان نوجوانوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔